حسن نثار صاحب، کیا کہا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی جو ہمیشہ بہت جمہوریت کی بات کرتی ہے، جمہوری طور پر یہ فیصلہ لے رہی ہے، یا آزاد کشمیر کا سیاسی استحکام ہمیشہ ہی پاکستان کے سیاسی استحکام یا عدم استحکام سے مشروط رہتا ہے؟ یہ رائٹ ناؤ یہی آپشن ہمارے پاس موجود ہے یا اس سے ہٹ کر بھی آپشن لیا جا سکتا تھا؟ میں صدقے جاواں تواڈے سوالاں دے اور پھر اپنے جواباں دے جواب ہی نہیں ہے۔ افتخار کے جواب میں $1 ملین کوشچن کا سن کے مجھے اچھا لگا۔ ڈالرز کا ذکر جو ہے ویسے ہی طبیعت جل ترنگ بجنے لگتے ہیں، اور شہزاد صاحب کے جواب میں وائن والا محاورہ سن کے مجھے سرور آیا، جی بہت خوش ہوا۔ اچھا اب چلتے ہیں آگے۔ آپ نے بی بی پاکستان کا حوالہ دے کر خود ہی جواب دے دیا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر یہ وہ جو کچھ بھی ہے دائیں بائیں، ہم سارے ایک دوسرے کا عکس اور معکوس ہیں۔ بڑی ڈھنگ کی بات کی، پاکستان سے ذکر شروع کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے محترمہ بہت پرانی کہانی، مصرع ہے اقبال کا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری ایک اپنی تاریخ ہے، اور یاد کرو نہرو کا وہ تاریخی جملہ جو آج بھی نا تھپڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں تو دن میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں حکمران تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی اوقات ہے، ان کو سنجیدگی سے نہ لیا کرو۔ ہماری جمہوریت کا اس نام نہاد جمہوریت، مجھے اپنے دانشوروں پر بھی ہے حیرت ہوتی ہے، جمہوریت کا سب سے بڑا نام، سب سے معتبر حوالہ ہے ذوالفقار علی بھٹو، تختہ دار تک جو پہنچا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں جو ووٹس اور سیٹوں کے حوالے سے وہ آدمی پاسنگ بھی نہیں تھا شیخ مجیب الرحمان کا۔ کدھر جاتے ہو؟ کیسے کیسے سوال کرتے ہو؟ کل کی بات ہے، لیکن پھر جو ہوا اس کا حسن صاحب، تاریخ اپنی جگہ، لیکن تاریخ سے تو حال اور مستقبل ایوالو ہوتا ہے نا، کیوں نہ بہتری کی بات کی جائے؟ وزیر اعظم جیسا بھی نکلے، جمہور کی توہین تو نہیں ہونی چاہیے۔ او سن لو بھائی، میں نہیں کلیریکلی سوچ سکتا نا، میں ڈائسیکشن نہیں کرتا، I'm not a surgeon، میرے بس میں نہیں ہے۔ میری تربیت اور طرح ہوئی ہے، میں تاریخ کے حوالے دیے بغیر کسی بندے کے بارے میں بات کرنی ہو تو کہتے ہیں دا اگا پیچھے دس۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ باپ کون تھا؟ شجرے امی رکھتے ہیں لوگ، تاریخ کا حوالہ نہیں دینا۔ یہ نہیں کہا نہیں دے، مگر تاریخ سے انسان سیکھ کے بدلتا ہے نا، تاریخ پہ تو نہیں ہمیشہ وہ نہیں بدلے نا آپ۔ 78 سال میں کیا بدلا؟ یا تو 3 چیزیں گنوا دیں، ایک گنواؤ چلو۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ہر گندگی اور غلاظت میں اضافہ ہوا، ملاوٹ سے لے کے حرام کھانے تک۔ اگلے حصے میں بات کریں گے، اگلے حصے میں یہی ایشو ہے، سیکھا ہو اگلے حصے میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس پہ کرتے ہیں۔ زیغل صاحب، پاکستان کی اسمبلیوں کی طرح آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی بات تو وہیں آگے جو حسن صاحب کہتے ہیں، اراکین کی وفاداری بدلنا یا بدلوا دیے جانا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ نون لیگ موجودہ 1 پیج نظام میں ایک مضبوط پیج ہے کا ساتھ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان پیپلز پارٹی اس منظر نامے پہ اس طریقے سے کیسے آ گئی؟ کیا کسی سیاسی پوشیدہ اسکرپٹ کا حصہ ہے، یا رائٹ ناؤ جو شہزاد صاحب بات کرتے پولیٹیکلی یہی آپشن موجود تھا یا بچا تھا؟ دیکھیں، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہمارے صحافیوں نے، بڑے بڑے صحافیوں نے 2 PhDs دے رکھی ہیں سیاست میں، اور میں ایک میٹرک پاس آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کو اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ اور میں سیاسی حاصل وصول کی بات کر رہا ہوں، کسی دوسرے حاصل وصول کی بات نہیں کر رہا، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کشمیر جو تحریک چلی، افتخار احمد صاحب نے کہا کہ وہ ایک لیڈر لیس موب تھا۔ میں احترام کے ساتھ جسارت کرتا ہوں اختلاف کی کہ نہ وہ موب تھا نہ وہ لیڈر لیس تھا، وہ ایک باقاعدہ تحریک تھی اور ہے، جس کے پیچھے ایک آرگنائزیشن بھی ہے جو ہر ضلع ہر تحصیل میں موجود ہے کشمیر کے،
اور اس کے پاس ایک لیڈرشپ بھی ہے جو ہر لیول پر موجود ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے مظاہرے کیے ہیں، ریزسٹ کیا ہے، حکومت کے ناکوں چنے چبوائے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس کے پیچھے اس آرگنائزیشن کا ہونا تھا جس نے اس ساری انرجی کو ڈائریکٹ کیا. اور جس طریقے سے انہوں نے مذاکرات کیے اس سے بھی اس کی لیڈرشپ اور اس کی آرگنائزیشن ظاہر ہوتی ہے. اس وقت ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ان بڑے سیانوں کی وجہ سے، ان ایم فلز اور پی ایچ ڈیز کی وجہ سے کشمیر کی سیاست سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یونیک واقعہ ہے. شاید اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ ہمارے ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں ایک اہم جگہ پہ سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں بچا کسی سیاسی پارٹی کا، اور سول سوسائٹی نے، عوام نے اپنے آپ کو آرگنائز کر کے سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے جو وہاں کر رہے ہیں؟ عوام کے اسپریشنز، عوام کی گریونس، اس کو لے کر آئے ہیں، سڑکوں پہ لے کر آئے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں عوام کے بہاف پہ. پارٹی نہیں ہے نا، پوری آرگنائزیشن ہے. اور کدھر ہیں یہ سیاسی جماعتیں؟ بھاگی پھر رہی تھی. یہ جو جھنڈے ہیں پتہ نہیں 35 ہے، 36 ہے، 50 ہیں. مظفر آباد میں کوئی وزیر جھنڈا نہیں لگاتا اپنی گاڑی پہ. یہ حالت ہو گئی ہے ان کی مقبولیت کی. تو پیپلز پارٹی اسی گیپ کو کیش کرنا چاہ رہی ہے؟ جی بالکل، نہ کرنا چاہتی ہے نہ کر سکتی ہے. کرنا ضرور چاہتی ہوگی، کر نہیں سکتی ہے کیونکہ انہی کا تو کیا دھرا ہے. دیکھیں جو اس وقت کا حکومتی بندوبست ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر بنایا نا. بالکل ایسا. کیا ضرورت تھی اس تبدیلی کی؟ مجھے بتائیے. سردار تنویر الیاس کو نکالنے کی اس وقت کیا ضرورت تھی؟ کون سا ایسا خطرہ تھا؟ کون سا وہ بھارت کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ اس کو ہٹا کے اس طریقے سے وہ لے کر آئے کہ اپوزیشن کو ختم کر دیا؟ اب سمجھداری اندازہ لگائیں پی ایچ ڈیز کی کہ جہاں پہ اپوزیشن نہیں ہوگی تو وہاں عوام کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ جہاں پہ ہر بندہ وزیر ہوگا تو وہاں پہ عوام کی بات کون کرے گا؟ اور جس طریقے سے وہاں وسائل کی بندر بانٹ کی گئی اور مہاجروں کی سیٹوں اور وزراء کے نام پہ وہاں کے پروجیکٹ لا کے پنڈی میں لگائے گئے، دوسری جگہوں پہ لگائے گئے، ایک غصے کو جنریٹ کیا گیا. صحیح. یہ سیاست ہے آپ کی. اور اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس وقت جب آپ کی بنائی ہوئی حکومت، آپ کا بنایا ہوا لیڈر مکمل طور پر ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے کہ جب احتجاج ہوا اکتوبر میں، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، تو نہ حکومت کی ساکھ بچی، نہ حکومت کی انتظامیہ بچی. اس کی بھی کلی کھل گئی کہ نہ حضرت وہ سنبھال سکتے تھے، نہ عوام کے ساتھ بات کر سکتے تھے، نہ ڈائلاگ کر سکتے تھے. حکومت کی ساکھ زیر ہوگی تو اب کیا کہتے ہیں کہ لو جی اب وہی کام ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اس وقت کی سیاست کے نظر میں آپ دیکھیں تو وہ پیٹرنیج کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کہ 8 مہینے میں بہت سا مال ہوگا، بہت سے ترقیاتی کام ہوں گے، بہت سی تقرریاں ہوں گی، بہت سے تبادلے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو بہت کچھ دیں گے تو بہت سے ووٹ آ جائیں گے. یہ بہت پرانا فارمولہ ہے. صحیح. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اس وقت ایک اور نسل آ چکی ہے جو اس بات کو نہیں مانتی. وہ نہیں مانتی آپ کے تبادلے تقرری کو، پروجیکٹ کو. وہ کہتی ہے پروجیکٹ تو میرا حق تھا، یہ میرے پیسوں سے آیا ہے. درست. تم کس بات کا احسان لگانے آ گئے ہو؟ تم تختی لگانے کیوں آئے ہو؟ یہ جس پہ سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹ دے کے ووٹ لیں گے، اس پہ وہ کہتے ہیں تم تختی لگانے کیوں آئے ہو اس پہ؟ یہ تو میرے پیسوں سے پروجیکٹ ہے. یہ نسل ہے یہ. اور یہ سوچ رہے ہیں 1980 کی باتیں. صحیح. کہ ڈھول بجاتے جائیں گے، پروجیکٹ لگا کے آئیں گے تو لوگوں کو پیچھے لے کر آئیں گے، لوگوں کے پیسے لوگوں کو دے کے. ٹھیک. یہ نہیں چلے گا. ان کو نہیں آ رہی سیاست کی سمجھ، ان کو نہیں آ رہی کشمیر کی سمجھ. یہ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. ان کو الیکشن کال کر لینا چاہیے. چلیں امید ہی کرتے ہیں. یہ آپ نے درست بات کہی کہ الیکشن کال کر نمائندے آئیں اور آ کے سنبھالیں. ہاں، الیکشن کال کر لیے جانے معاملے پہ ابھی بھی سیکھ لیا جائے تو بہتر ہے.